Dear student, today we will discuss another viral disease called influenza. Influenza is a viral disease caused by influenza virus, which is the only member of artomyxovirus family. So ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इट बिलोंग्स टू द आर्टोमेक्सोवायरस फैमिली. ठीक है. सो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ इज़ काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से काज होते हैं. ठीक है. तो इन्फ्लुएंजा वायरस के तीन डिफरेंट टाइप से. एक है इन्फ्लुएंजा ए वायरस विच काज वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्स. तो ये जो है दुनिया में जो है एपिडेमिक्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है. सर्टन एरिया में ये फैल जाते हैं. ठीक है. सर्टन एरिया में फैल जाते हैं. while influenza B cause major outbreak of influenza and cause pandemic. और ये इन्फ्लुएंजा बी जो है ये बहुत डेंजरस होते हैं और ये सारी दुनिया में उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और इसकी आउटब्रेक हो जाती है और फैल जाते हैं सारी दुनिया में. ठीक है. जिस तरह ये कोरोना है ये पेंडेमिक है, तो इस तरह ये जो इन्फ्लुएंजा बी है इट आल्सो काज पेंडेमिक. While influenza C viruses cause mild respiratory tract infection. जो इन्फ्लुएंजा सी है ये माइल्ड इन्फेक्शंस काज करते हैं बट डू नॉट काज आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा. और ये जो है ये नहीं फैलता. ठीक है. प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लीनियर है, सेगमेंटेड जीनोम्स है. सेगमेंटेड जीनोम्स मतलब है कि ये जो एक वायरस है. ठीक है. ये एक वायरस है और इसमें जो जेनेटिक मटीरियल है या आरएनए है वो लीनियर होता है. लेकिन अगर हम कहें कि ये सेगमेंटेड है तो सेगमेंटेड मींस के इसके टुकड़े हैं छोटे छोटे, यानी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह सेगमेंटेड फॉर्म में है. ठीक है. एनवेलप्ड है और नेगेटिव पोलैरिटी है. पोलैरिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. इसके अलावा इसमें जो है एनवेलप्ड होता है, इसमें एफ या एन स्पाइक्स होते हैं और एच स्पाइक होते हैं. ठीक है. आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि एन स्पाइक और एच स्पाइक्स क्या करते हैं. ट्रांसमिशन किस तरह होती है? थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट आकर प्राइमरली इन विंटर. ज़्यादातर ये विंटर में होते हैं. ठीक है. और थ्रू ड्रॉपलेट ये ट्रांसमिट होते हैं फ्राम वन पर्सन टू एनदर. पैथोजेनेसिस इसका क्या है? डिजीज़ किस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि ये जब ड्रॉपलेट इनहेल्ड हो जाते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. जब ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन इसकी हो जाती है फिर ये ब्लड में पहुंच जाते हैं. ब्लड से ये इम्यून सिस्टम तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. जब ये इम्यून सिस्टम में पहुंच जाते हैं. ठीक है. और पहुंच जाते हैं तो फिर इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करते हैं? वो रिलीज़ करते हैं साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन्स को जो है वो रिलीज़ करते हैं. तो ये साइटोकाइनिन जो है ये ब्लड में पहुंच जाते हैं और क्या काज करते हैं? इन्फ्लेमेशन एंड माइल्जिया. इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है. और माइल्जिया यानी मस्कुलर पेन शुरू हो जाता है, मस्कुलर एक शुरू हो जाता है, मसल में पेन शुरू हो जाता है. ठीक है. इट आल्सो काज नेक्रोसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सेल. और ये जो है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं तो एपिथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी डिजेनरेशन करते हैं. ठीक है. इम्यूनिटी इसकी कैसी है? इम्यूनिटी आकर मेनली अपॉन सिक्रीशन ऑफ IgA अमीनोग्लोबुलिन ए. ठीक है. इन रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो ये जो इम्यून सिस्टम है. ठीक है. यानी इम्यूनिटी जो है ये कहाँ किस तरह होती है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है IgA होते हैं. ठीक है. अमीनोग्लोबुलिन ए पाए जाते हैं. ठीक है. तो जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाते हैं ये वायरसेस तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? IgA. ठीक है.
تو یہ IgA جو ہے یہ اینٹی باڈیز یا پروٹین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وائرسز کو کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ IgG آلسو پروڈیوس بٹ از لیس پروٹیکٹیو۔ IgG بھی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ IgG کہاں ہوتے ہیں؟ یہ انٹسٹائنل ٹریک میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹسٹائن میں پائے جاتے ہیں یا GIT میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ IgG تو یہ امینو گلوبولین G ہے اور یہ GIT ٹریک میں پائے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے یہ ریلیز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ لیس پروٹیکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ باڈی کے جو سائٹوٹاکسک سیل ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور جو وائرسز ہیں ان کو کل کرتے ہیں۔ سائٹوٹاکسک ٹی سیل، یعنی یہ ٹی سیل جو ہے یہ ٹاکسک لفظ ہے، یہ خاص قسم کی کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ٹاکسک میٹیریل جا کے وائرس کو کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو انکیوبیشن ہے وہ فرام 21 to 48 آور میں جو ہے اس کی سائن اینڈ سمٹمز پروڈیوس ہو جاتے ہیں، یعنی 21 سے 48 گھنٹوں میں اس کی بہت زیادہ ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے باڈی میں اور وہ سمٹمز پروڈیوس کر لیتے ہیں۔ تو سمٹمز کیا ہے؟ فیور ہوتا ہے، مائلجیا ہوتا ہے، مائلجیا یعنی مسل ایک یا مسل پین، ٹھیک ہے، ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، کف ہو جاتا ہے، وومٹنگ ہو جاتی ہے اور سم ٹائم ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمٹم یوزولی ریلیو اسپونٹینیسلی ان 4 to 7 days۔ یہ سمٹم اس کے جو ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں 4 سے 7 دنوں میں۔ بٹ انفلوئنزا اور بیکٹیریل نیمونیا، لیکن جب بہت سیویئر ہو جاتی ہے تو نیمونیا تک بات پہنچ جاتی ہے جو پھر ایک کمپلیکیٹڈ کیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ریز سنڈروم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی بہت ریئر کیسز میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریز سنڈروم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسیفیلوپیتھی یعنی برین کی جو ہے نا ڈی جنریشن ہو جاتی ہے، اس میں جو نروز ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈسٹرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیور ڈی جنریشن اور لیور کی بھی ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے، اس میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ کل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ریز سنڈروم کہتے ہیں۔ لیب ڈائگنوزس کیا ہے؟ آلدو موسٹ ڈائگنوزس آف انفلوئنزا آر میڈ آن کلینکل گراؤنڈ، یعنی ان کو جو ہے ڈاکٹر دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو انفلوئنزا ہے۔ دا وائرس کین بی گرون ان سیل کلچر، اس کے علاوہ جو ٹیشو کلچر یا سیل کلچرنگ ہم نے پڑھا تھا اس پہ بھی ہم اس کو کلٹیویٹ یا گرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ایمنٹیڈین از اپلائیڈ فار یوز ایز بوتھ ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن آف انفلوئنزا اے۔ تو ایمنٹیڈین جو ہے یہ ایک ڈرگ ہے جو پریونشن کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ پہلے سے یوز کر رہے تو ان کو انفلوئنزا اے نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو جائے تب بھی ہم ایمنٹیڈین کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایمنٹیڈین از افیکٹو اونلی اگینسٹ انفلوئنزا اے، یہ صرف انفلوئنزا اے کے اگینسٹ افیکٹو ہے، انفلوئنزا بی اور سی پہ یہ افیکٹو نہیں ہے۔ ڈیرائیویٹو آف ایمنٹیڈین، ایک دوسرا ڈرگ ہے جو ایمنٹیڈین کو موڈیفائی کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمنٹیڈین میں تھوڑی سی چینجز کیے ہوئے ہوتے ہیں، کین آلسو بی یوز فار دا ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن آف انفلوئنزا اے۔ تو جو ایمنٹیڈین ہے، ٹھیک ہے، اس سے دوسرے ڈرگ بھی بنتے ہیں، اس کے ڈیرائیویٹیوز بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو پریکاشن ہے، پریونشن ہے، دا مین موڈ آف پریونشن از دا ویکسینیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وچ کنسسٹ آف کلڈ انفلوئنزا اے اینڈ بی وائرس۔ جو ویکسین ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ جو انفلوئنزا اے وائرس ہے اور انفلوئنزا بی وائرس ہے اس کو پہلے کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر آپ کسی سانپ کو کل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں کاٹ سکتے، لیکن سانپ تو سانپ ہوتا ہے تو سانپ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی ہیومن میں اس کو کاٹ نہیں سکتے، اس میں وہ پوائزن ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
یا کسی مکھی جو ہے جو زہریلی مکھی ہوتی ہے یا مچھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مچھر سے اگر ہم اس کی جو پن ہوتی ہے اس کی باڈی میں جو نیڈل ہوتی ہے جس کے تھرو وہ باڈی میں جو ہے باڈی میں جو اپنی جو ٹاکسک میٹیریل ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس سے اگر ہم وہ نیڈل کاٹ لیں اس سے، تو پھر وہ کس طرح باڈی میں جو ہے وہ جو ٹاکسک میٹیریل ہے وہ ٹاکسک میٹیریل سے وہ اس کو کاٹیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کے باڈی میں انجیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح یہ جو انفلوئنزا اے وائرس اور بی وائرس ہے اس کو کل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کل وائرس جو ہے یہ باڈی میں انجیکٹ کر لیتے ہیں جس کے اگینسٹ باڈی میں اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویکسینیشن جو ہے اس کی پریونشن ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو انفلوئنزا ڈیزیز ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے سو یو کین آسک دیم۔ اوکے، تھینک یو۔